السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ امریکہ میں فائرنگ میں ہلاک نوجوان کے خاندان کے لیے ایکس گریشیا، تلنگانہ کے وزراء کا اعلان۔ تلنگانہ کے وزراء سریدھر بابو اور لکشمن کمار نے امریکہ میں حال ہی میں ہونے والے فائرنگ کے ایک المناک واقعے میں ہلاک تلنگانہ کے پی چندر شیکھر کو خراج پیش کیا ہے۔ وزراء نے ٹیچرز کالونی BN ریڈی ڈویژن میں پہنچ کر وہاں پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے گھر میں ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ارکان خاندان کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ اس مشکل وقت میں صبر سے کام لیں۔ ప్రభుత్వం తరఫున ప్రకటించడం దానికి తోడు వారి ఇద్దరు शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो, शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। کیریئر کو بہتر بنانے کے خواب کے ساتھ آگے بڑھنے والی اس لڑکی نے کبھی کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ متوسط طبقے کے خاندانی حالات کے باوجود اس نے نئی صلاحیتیں حاصل کی اور نئے کورسز میں مہارت پیدا کی۔ حیدرآباد کے نیشنل اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 1 سال تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت حاصل کی، پروگرامنگ اسسٹنٹ کے شعبے میں آل انڈیا ٹریڈ ٹاپر قرار پائی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل کیا۔ اس باصلاحیت طالبہ کا نام ٹی پلوی ہے، جو تلنگانہ کے ضلع کھمم کے مولا گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ والدین ٹی روی پرساد اور رجیتا ہیں۔ پلوی کی بڑی بہن لاونیا MBA کر کے کھمم کی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہی۔ پلوی نے 10ویں جماعت نائیڈو پیٹ میں مکمل کی، انٹرمیڈیٹ اور B.Tech کھمم میں کیا۔ اس کے بعد اس نے بھی دیگر نوجوانوں کی طرح ملازمت کی تلاش شروع کی۔ پلوی نے ثابت کیا کہ اگر دلچسپی اور عزم ہو تو موقع کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ملازمت کی تلاش کے دوران گوگل پر سرچ کرتے ہوئے اسے نیشنل اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں معلومات ملی۔ شرائط اور اہلیت معلوم کرنے کے بعد اس نے درخواست دی اور حیدرآباد کے ودیا نگر میں قائم خواتین کے شعبے والے نیشنل اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ وہاں پہلی مرتبہ شروع AI کورس میں داخلہ لے کر 1 سال تک تربیت حاصل کی۔ امتحانات میں وہ پورے ملک میں اول نمبر پر رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں پلوی نے آل انڈیا AI ٹریڈ ٹاپر ایوارڈ حاصل کیا۔ پلوی کا کہنا ہے کہ ملک میں مرکزی حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے لیے کئی تربیتی ادارے موجود ہیں جو مفت میں جدید ٹیکنالوجی جیسے مصنوعی ذہانت پر تربیت فراہم کرتے ہیں۔ اگر نوجوان ان سے آگاہی حاصل کریں تو وہ نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ پلوی نے بتایا، میں نے B.Tech کے بعد مرکزی ادارے میں AI کورس میں داخلہ لیا۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد امتحان میں شریک ہوئی۔ نتیجے میں مجھے آل انڈیا ٹریڈ ٹاپر کا اعزاز ملا۔ وزیر اعظم مودی کے ہاتھوں ایوارڈ حاصل کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ملک میں مرکزی حکومت کے تحت کئی ادارے نوجوانوں کو جدید شعبوں میں تربیت دے رہے۔ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں تو بہتر مستقبل یقینی ہے۔ پلوی کے والد روی پرساد نے بتایا کہ ان کی بیٹی بچپن سے ہی محنتی رہی ہے۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں ایوارڈ ملنے کے بعد گاؤں بھر کے لوگ مبارکباد دینے آئے تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ مرکزی وزارت برائے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کے تحت ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریننگ DGT کی نگرانی میں ایسے تربیتی ادارے ملک بھر میں 33 ہیں، جن میں سے 14 عام اور 19 صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ ان اداروں میں داخلے کے لیے امیدواروں کا 10ویں جماعت پاس ہونا ضروری ہے۔ ہر سال جون اور جولائی میں داخلے دیے جاتے ہیں۔ کورس کی نوعیت کے لحاظ سے 1 یا 2 سال کی تربیت دی جاتی ہے، جس کے بعد مختلف کمپنیوں اور صنعتوں میں روزگار کے موقع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ورنگل کے کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک میں پیداوار کے آغاز پر تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راما نے مسرت کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر سرگرم تارک راما نے ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا اور کہا کہ پہلے یونٹ کی پیداوار شروع ہونا باعث مسرت ہے۔ KTR نے بتایا کہ اب عالمی مارکیٹس کے لیے ٹی شرٹس کی برآمد بھی ممکن ہوگی اور یہ صنعت علاقے کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے دوران یعنی 2023 میں کاکتیا ٹیکسٹائل پارک میں مختلف فیکٹریوں کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 11 یونگ ون کارپوریشن فیکٹریوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تمام یونٹ سرگرم ہو جائیں گے تو ورنگل ایک اہم ٹیکسٹائل مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ KTR نے اس موقع پر کہا کہ ٹیکسٹائل پارک کو قائم کرتے وقت ان کا نعرہ تھا زرعی پیداوار سے فیشن تک، جس کے تحت کسانوں سے لے کر فیشن صنعت تک کا مربوط نظام بنایا جائے گا۔ بھینسہ میں آئے دن سرقے کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا، جس کی وجہ سے بھینسہ کی عوام میں بے چینی اور تجسس کا ماحول دیکھا جا رہا، کیونکہ بھینسہ شہر کے مصروف ترین مقامات پر بھی سارقین بے خوف ہو کر سرقے کی دریلانہ واردات انجام دے رہے۔ بھینسہ شہر کا مصروف ترین مقام RTC بس اسٹینڈ پر موجود خانگی اسٹال انڈیا 1 ATM کو نامعلوم سارقین نے توڑ پھوڑ کر کے سرقے کی واردات انجام دی، جس پر عوام بالخصوص مسافرین نے حیرت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں محکمہ RTC کے عہدیداروں نے بس اسٹینڈ پہنچ کر معائنہ کیا۔ آئیے ناظرین، اس سرقے کی دلیرانہ واردات سے متعلق بھینسہ RTC ڈپو مینیجر جی ہری پرساد سے میڈیا کو تفصیلات بتائی ہے، دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پر سرگرم مہیش کمار گوڑ نے میڈیا کے لیے جاری اپنے ایک پوسٹ میں کہا، لڑکیوں کے ساتھ امتیاز سے پاک سماج کی تشکیل کے لیے ہم تمام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کریں، ان کا احترام کریں۔ واضح ہے کہ اس دن کے موقع پر دنیا بھر میں لڑکیوں کے حقوق، تعلیم، تحفظ اور مساوی مواقع پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس دن کا مقصد سماج میں لڑکیوں کے ساتھ امتیاز ختم کرنا اور انہیں احترام، تحفظ اور ترقی کے موقع فراہم کرنا ہے۔ مختلف ممالک میں اسکولوں، کمیونٹی سینٹرز اور سرکاری اداروں میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نوجوان لڑکیوں کی ترقی اور خود مختاری کو فروغ دیا جا سکے۔ آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع کے CMR ایلومینیم فیکٹری میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیکٹری کے اندر 2 بوائلر پھٹنے کے بعد یہ آگ لگی، جس کے نتیجے میں 5 مزدور جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کارروائیاں شروع کر دی۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ صنعتی یونٹ کا نصف سے زیادہ حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مزدوروں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ قریب سے گزرنے والی ارپڈو ونٹگری شاہراہ پر موجود گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے بھی بچاؤ کارروائی میں مدد کی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر 2 فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے۔ زخمی مزدوروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی۔ پولیس نے بھی جائے وقوع پہنچ کر واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور مقدمہ درج کر لیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں پرائیویٹ ٹریولز کی بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے کور کے قریب قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 40 مسافر سوار تھے۔ یہ بس بنگلور جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا گیا۔ حکام نے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی۔ NTR ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی نارا بھونیشوری کو سب سے باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز نے انہیں ممتاز فیلوشپ ایوارڈ 2025 کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایک ممتاز فرد، انہیں عوامی خدمت اور سماجی اثرات کے شعبوں میں ان کے کلیدی کام کے لیے یہ ممتاز فیلوشپ ایوارڈ دیا جا رہا۔ بھونیشوری کو یہ ایوارڈ انسٹیٹیوٹ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 4 نومبر کو لندن میں گلوبل کنونشن میں منعقد ہونے والے ایک تقریب میں ملے گا۔ یہ باوقار ایوارڈ
ان کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیا گیا جو سماجی بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ایوارڈ کے سابقہ وصول کنندگان میں ہندوستان کے سابق نائب صدر APJ عبدالکلام، ہندوجا گروپ کے شریک چیئرمین گوپی چند، آدتیہ برلا سینٹر فار کمیونٹی انیشیٹو کی چیئرپرسن راجیہ برلا، سن فارما کے MD دلیپ سنگھوی، دبئی الیکٹرسٹی واٹر اتھارٹی کے MD سعید محمد، ہیرو انٹرپرائزز اور گوئنکا گروپ کے چیئرمین ہیں۔ NTR ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی نارا بھونیشوری کو NTR ٹرسٹ بھون میں NTR ٹرسٹ کے ملازمین اور شائقین نے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کا عمل جاری ہے، لیکن NDA اور دیگر اہم اتحادوں میں نشستوں کی تقسیم پر تاحال واضح فیصلہ نہیں ہوا۔ دونوں اتحادوں کی جماعتیں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، تاہم حتمی اعلان ابھی تک زیر التواء ہے۔ NDA میں نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر نااتفاقی ظاہر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے دہلی میں NDA کی ایک اہم میٹنگ ہونے کی خبریں گردش کر رہی، تاہم راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اور سابق مرکزی وزیر اپیندر کیشواہ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کر کے اشارہ دیا کہ NDA میں تقسیم پر بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اپیندر کیشواہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ادھر کی خبروں پر مت جائیں، بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میڈیا میں یہ خبریں کیسے گردش کر رہی۔ اگر کوئی خبر پھیلائی جا رہی ہے تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ آپ لوگ ایسے ہی ہوشیار رہیں۔ خیال رہے کہ NDA کے شریک جماعتوں یعنی BJP اور JDU کے درمیان مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں اور امکان ہے کہ امیدواروں کے ناموں پر بات چیت کی جا رہی۔ راہل گاندھی نے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی دہلی میں پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کے داخلے کی اجازت نہ دیے جانے کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے وضاحت طلب کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز طالبان کی افغان حکومت میں وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس معاملے پر متعدد صحافیوں نے سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ پرینکا گاندھی سمیت کئی لیڈروں نے بھی حکومت سے وضاحت طلب کی۔ اپنے ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے لکھا، جناب مودی، جب آپ خواتین صحافیوں کو عوامی فورم سے باہر رکھنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ ہر ہندوستانی عورت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہونے میں کمزور ہیں۔ ہمارے ملک میں خواتین کو ہر جگہ مساوی شرکت کا حق حاصل ہے۔ اس طرح کے امتیاز کے سامنے آپ کی خاموشی آپ کے ناری شکتی کے نعرے کے خالی پن کو ظاہر کرتی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ تبصرہ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے کیا جس میں پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم مودی سے براہ راست وضاحت طلب کی تھی۔ پرینکا گاندھی نے اپنی پوسٹ میں لکھا، وزیر اعظم مودی جی، براہ کرم طالبان کی نمائندگی کی پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو خارج کیے جانے کے معاملے میں اپنا موقف واضح کریں۔ اگر آپ کی خواتین کے حقوق کی پہچان صرف انتخابی مواقع پر دکھاوا نہیں تو ہندوستان کی سب سے اہل خواتین کے ساتھ اس توہین کو ملک میں کیسے برداشت کیا گیا، ایک ملک جس کی خواتین اس کا سہارا اور فخر ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فوج کے بہادر جوانوں لانس حوالدار پالاش گھوش اور لانس نائک سوجے گھوش کی میتوں پر پھول مالائیں چڑھا کر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ لانس حوالدار پالاش گھوش اور لانس نائک سوجے گھوش نے کشتواڑ رینج کے کوکرناگ جنگلاتی علاقے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران انتہائی سخت موسمی حالات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ منوج سنہا نے ان جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بہادر فوجی جوانوں لانس حوالدار پالاش گھوش اور لانس نائک سوجے گھوش کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، قوم ہمیشہ اپنے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور بے لوث خدمت کی شکر گزار رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم اپنے شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ فوج نے بتایا کہ 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی رات کو کشتواڑ رینج میں ایک آپریشنل ٹیم کو جنوبی کشمیر کے پہاڑوں میں شدید برفانی طوفان اور وائٹ آؤٹ نظر نہ آنے والے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا، اس کے بعد 2 فوجی جوانوں کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا، وسیع پیمانے پر تلاش اور آپریشن بچاؤ شروع کیا گیا، لیکن موجودہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے اس میں مشکلات درپیش ہوئیں۔ فوج نے اس واقعے کے بعد علاقے میں لاپتہ جوانوں
नौजवानों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी रखते हुए एक और जबकि दूसरे रोज 10 अक्टूबर को दूसरे लापता जवान की लाश बरामद की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख को उनकी यौम पैदाइश पर दिली खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खुद इन्हिसारी और देही अफराद को बाइख्तियार बनाने का अलमबरदार करार दिया। एक पोस्ट में मोदी ने मारूफ समाजी कारकुन नानाजी देशमुख की लगन, नज़्म ज़ब्त और समाजी खिदमत के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख की ज़िंदगी उनकी शानदार समाजी खिदमत और मुल्क की तामीर के अज़म का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो JP तहरीक की एक अहम शख्सियत, एक मुमताज़ समाजी कारकुन और एक सियासतदान थे जिन्होंने देही तरक्की और तालीम के लिए अनथक मेहनत की। उनकी मीरास लाखों हिंदुस्तानियों को ख़ास तौर पर देही तरक्की और तालीम के शोबों में काम करने वालों को मुतासिर करती रहेगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్నీ వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।